Beloved friends, brothers and sisters in Christ, عزیز دوستو مسیح میں بھائیوں اور بہنوں، speaking to you یہ بھائی فرینک آپ سے یورپ کے بین الاقوامی مشن سینٹر کریفلڈ جرمنی سے مخاطب ہے۔ Germany, and we are addressing ہم people ہر بر اعظم پر لوگوں سے مخاطب ہیں and I trust اور مجھے بھروسہ ہے follow, کہ ہم جو خدا کا کلام share God's word آپ اپنے ملک میں پہنچا رہے ہیں آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ as we usually say. عزیزو، جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں Apostolic یہ رسولی انبیانہ کلام کی خدمت ہے۔ ministry, only teaching the things اس میں صرف وہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو رسولوں اور نبیوں نے سکھائیں، to the words of our Lord. صرف خداوند کے کلام کی طرف Believing واپس جایا جائے، 100%. 100% وہی مانیں جو مقدس کم کہتا ہے۔ This, of course, بلا شبہ is not یہ بات ایک کو وارا نہیں کھاتی۔ everybody. To be honest, دیانتداری سے we all love to be right. ہم سب And if you go اپنے آپ کو to کہنا different پسند کرتے ہیں۔ churches, to اگر آپ مختلف کلیسیاؤں میں جائیں، فرقوں میں، حتیٰ کہ مذہب میں، is convinced ہر to be کوئی right. اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ To the 6 main اگر آپ دنیا کے 6 بڑے مذہب سے جا کر پوچھیں ask them, what about کہ یہ راہ سچی ہے، is it the true way? ہر کوئی کہے گا جی ہاں۔ Say yes. Christian, مسیحی، مسلمان، یہودی، ہندو، بدھ مت، ہر کوئی کہے گا and everyone ہم صحیح ہیں۔ would say we are right. لیکن ہم کیسے جانیں، ہم کیسے جانیں کہ ہم صحیح کتاب کو مانتے ہیں، The right درست کلام کو؟ the right word. اور دوبارہ And there again مقدس کلام کا ذکر کرتے ہوئے the term scripture اس مقدس کلام کی ہزاروں کی تعداد میں مختلف تفسیریں ہیں۔ of different ways. ہر کاہن، ہر مناد، Priest, پادری، preacher, حتیٰ کہ ہر مبشر، pastor, even every ہر evangelist, کرشماتی every شخصیت charismatic کلام کی personality مختلف طریقہ سے تفسیر کرتا ہے۔ the scripture in the different ways. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ خدا کے کلام کی طرف واپس جایا جائے And do as we اور وہ read کریں جیسے اعمال 17ویں باب کی 11ویں آیت ہم پڑھتے ہیں۔ those at Berea, they were wise. جو بیا میں تھے وہ ذہین تھے، وہ کلام کی تحقیق کرتے تھے کہ کیا یہ چیزیں اس طرح ہیں جو رسولوں نے خدا کے کلام میں سے ہمیں بتائی ہیں۔ Were according to the word. ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے، Do this. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ We cannot trust a preacher. ہم بھی مناد پر بھروسہ نہیں کر سکتے، نہ ہی پوپ پر، نہ ہی بشپ پر، نہ ہی کسی پادری پر، ہم کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، ہم صرف خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کیٹیکزم کو لے لیں، جو کچھ اس میں لکھا ہے آپ اس پر بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو انسان کی تعلیم ہے۔ Because it's the teachings اور دوستو، of men. And friends, میں دراصل I'm actually انتہائی دکھ میں مبتلا ہوں، within myself because کیونکہ ساری انسانیت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ being گمراہ misled. سب ہی خدا کے بارے میں بتاتے ہیں، سب کا ماننا ہے کہ وہی صحیح ہیں، They are right. لیکن پھر کلام کی طرف واپس لوٹتے ہوئے دوستو، مجھے ہر پیغام میں کیا پڑتا ہے؟ In every نہ کہ کسی کو جانچنے کے لیے نہیں، بلکہ خدا کا کلام مجھے جانچے اور آپ کو جانچے۔ you ہم مقدس کلام کو حتمی اختیار کے طور پر لیتے ہیں۔ as the final effort. مثال کے طور پر اگر ہم افسیوں میں پڑھتے ہیں ایک خداوند، ایک ایمان اور ایک ہی بپتسمہ ہے، One baptism. پھر ہم Then we must go. لازمی طور پر اعمال کی کتاب طرف واپس جائیں، دوسرے باب سے شروع کریں اور پھر دیکھتے ہیں And then کہ یہ ایک ایمان، ایک خمن اور ایک بپتسمہ عملاً کیسے ہوا۔ baptism was administered. متی کے 28ویں باب کی 19ویں آیت میں واپس جا کر سن سکتے ہیں 19. جو ہمارے خداوند نے What کہا the Lord said.
کہ ہمیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ لینا چاہیے۔ باپ کوئی نام نہیں ہے، خدا ہمارا باپ ہے۔ بیٹا بھی نام نہیں ہے، اس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں سمجھنا ہے۔ پھر ہم مرکز کے 16ویں باب میں جائیں، جہاں ہمارے خداوند نے کہا کہ ساری دنیا میں جاؤ اور خوشخبری کی منادی کرو اور تمام قوموں کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے وہ بپتسمہ لے گا، اور جو ایمان نہ لائے بلا شبہ ان کو بپتسمہ نہ ملا۔ اور دوستو پھر ہم اعمال دوسرے باب میں واپس جاتے ہیں، جہاں پر روح القدس کے مسح کے نیچے خدا کا چنیدہ بندہ پطرس رسول پہلے واعظ میں منادی کرتا ہے۔ اور دوستو میں بڑے پیار سے زور دے کر یہ کہتا ہوں، وہ پہلا واعظ اس پہلے دن پر، پینتیکوست کے دن پر، جب نئے عہد نامہ کی کلیسیا کو روح القدس کے نزول کے وسیلہ سے خود خدا وجود میں لے کر آیا، وہ پہلا واعظ لازمی طور پر ہمارے لیے ہدایات ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ اس پہلے واعظ میں جائیں پھر آپ سمجھیں گے کہ خدا کا کلام ان کے دلوں میں داخل ہوا جنہوں نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی۔ اور پھر پطرس رسول ان سے مخاطب ہوا جنہوں نے اس کے کلام کا یقین کیا، اس کے پیغام کا۔ توبہ کرو تم میں سے ہر کوئی اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے بپتسمہ لے اپنے گناہوں کی معافی کی تصدیق کے لیے جو خداوند اور نجات دہندہ پر ایمان لانے کے وسیلہ سے آپ کو ملی۔ اور پھر 41ویں آیت میں کلام کہتا ہے، جتنے اس کے کلام پر ایمان لائے انہیں بپتسمہ دیا گیا۔ انہیں کیسے بپتسمہ دیا گیا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام میں غوطہ کے وسیلہ سے، اور پھر انہیں پانی کے نیچے لے جا کر اوپر لایا گیا، اور یہی اصل بپتسمہ ہے۔ آپ اعمال میں جائیں 8واں باب، جب فلپس سامریہ میں منادی کر رہا تھا تو اسی طرح ہوا، سب کو خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ دیا گیا۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مسیح کی واپسی سے پہلے نئے عہد نامہ کے ایمانداروں کو واپس وہی آنا ہوگا جہاں عین ابتدا میں تھے۔ جو کچھ میں آج تعلیم دے رہا ہوں اور جو رسولوں نے 2000 سال پہلے سکھایا، اس میں کوئی ایک بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی فرق نہیں، کسی ایک نقطے پر بھی نہیں۔ ہر چیز ویسے ہی ہونی چاہیے جیسے تب تھی، کیونکہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ لیکن اب اگر آپ کلیسیائی دنیا میں جائیں، کچھ چھڑکاؤ کرتے ہیں، کچھ انڈیلتے ہیں، اور کچھ بپتسمہ دیتے ہی نہیں۔ دنیا میں ایک ایسا فرقہ بھی ہے جسے ہر کوئی جانتا ہے، وہ بپتسمہ دیتے ہی نہیں، وہ اس کو لیتے ہیں جو پالوس رسول نے کرنتھیوں کے خط میں کہا، جہاں وہ یہ بیان دیتا ہے، خداوند نے مجھے بپتسمہ دینے کے لیے نہیں بھیجا بلکہ خوشخبری کی منادی کے لیے۔ اور وہ اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں جو مسیح کے ساتھ موا اور جس نے اس کا نام پکارا، اور خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور ان دو بیانات سے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بپتسمہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوستو
آپ اس لمحے مر نہیں رہے، نہ ہی آپ کرنتھیوں کی کلیسیا میں ہیں، آپ کہیں نہ کہیں اس زمین پر ہیں، آپ ابھی زندہ ہیں، اور کلام پہلے آپ پر لاگو ہوتا ہے کہ اپنی زندگی کو خداوند کے لیے مخصوص کریں اور مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، نافرمانی سے نکل آئیں، اپنی راہوں کو ترک کر دیں اور فرمانبرداری سے مسیح کی پیروی کریں، پانی کے بپتسمہ میں بھی۔ اس لیے آپ سمجھیں، ہماری اپنی تباہی کے لیے بھی کلام کی تفسیر ہو سکتی ہے، لیکن اپنی برکتوں کے لیے کلام کو صحیح طور پر منقسم اور سمجھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ہم خدا کے کلام سے سمجھتے ہیں یہ حتمی طور پر ضروری ہے کہ وہی پاک روح کا مکاشفہ ہونا چاہیے جو عین ابتدا میں تھا، اور بچوں کے بپتسمہ پر آتے ہوئے کلیسیائی تاریخ کے مطابق، جسے میں نے کافی پڑھا ہے، ہم بڑے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلا چھڑکاؤ اس وقت وقوع پذیر ہوا جب کنتستائن بستر مرگ پر لیٹا ہوا تھا اور وہ قریب المرگ تھا۔ کسی نے سوچا اس کو بپتسمہ کی ضرورت ہے، پھر اس نے اپنا ہاتھ تھوڑے سے پانی میں ڈال کر چھڑکاؤ کر دیا۔ اسی طرح کلیسیا کی تاریخی کتابیں اور کچھ لوگ بچوں کے بپتسمہ کی طرف لوٹتے ہیں، پانی کے صرف چند قطرے بہانے سے یہ قطعین بپتسمہ نہیں ہے، نہیں، لازمی طور پر غوطے سے ہی بپتسمہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ وہاں دیتا تھا جہاں پانی گہرا تھا۔ آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارا خداوند دریائے یردن میں گیا اور یوحنا نے اسے بپتسمہ دیا، اس لیے بپتسمہ غوطے سے ہی ہے۔ لیکن اب جلدی سے چند اور نکات کی طرف آتے ہیں۔ مسیح کی واپسی ہی مرکزی مضمون رہے گا، لیکن یہ نہایت ضروری ہے کہ قدم بقدم خداوند کی پیروی کی جائے تاکہ اصل تعلیمات اور خدا کی راہوں پر واپس لوٹا جائے۔ اگر آپ پہلے تیموتھیوس کے پہلے باب میں جائیں تو پالوس رسول اپنے آپ کو کچھ اس طرح متعارف کرواتا ہے۔ پالوس کی طرف سے، جو ہمارے منجی خدا اور ہماری امیدگاہ مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے۔ Unto Timothy, my son, our own son in the faith, grace, mercy, and peace from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. Friends, the emphasis here is تاکید یہاں پر یہ ملتی ہے کہ پالوس یسوع مسیح کا رسول ہے، نہ کہ کلیسیا کا خادم، بلکہ خدا کا خادم، نہ کسی مجلس میں منتخب ہو کر بشپ بنا، بلکہ براہ راست اختیار ملا اور ذاتی تجربہ ہوا۔ ہمارے خداوند کے ہونٹوں سے اسے ایک فوق الفطرت بلاہٹ ملی، اور دوستو یہی دراصل خدمت کے لیے ضروری ہے۔ پہلے بلاہٹ، اس کا مقام، اور پھر بلا شبہ اس بلاہٹ کے ساتھ جڑا ہوا اختیار۔ اور دوستو مجھے آپ کو یہ بتانا ہے، ورنہ عدالت کے دن میں اپنے خداوند کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اگر ہم پرانے اور نئے عہد نامہ میں مڑ کر دیکھیں، وہاں مختلف شخص مختلف زمانوں میں رہ رہے تھے جن کو خداوند نے براہ راست ذمہ داری دی تھی۔
ہم نوح کو یاد کرتے ہیں، ہم ابراہیم، موسیٰ اور نبیوں کو یاد کرتے ہیں، اور پھر یوحنا بپتسمہ دینے والے کی ایک خاص خدمت تھی، ایک خاص کام۔ اس نے پرانے عہد نامہ کو نئے عہد نامہ سے ملایا۔ لوکا 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت، شریعت اور انبیاء یوحنا تک رہے۔ اس زمانے سے خدا کی بادشاہی کی منادی ہو رہی ہے۔ یوحنا کے پہلے باب کی طرف واپس جاتے ہیں۔ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر خدا کا فضل ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے آیا۔ 17ویں آیت۔ اس واسطے ہمیں اب سمجھنا ہے کہ ہم اب مسیح کی واپسی کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، اور چنانچہ میں آپ کو ضرور یہ بتاؤں، آپ اسے قبول کریں یا نہ کریں، مگر ضرور ہے کہ میں ان سب سے بری الذمہ ہونا چاہتا ہوں جو میرے ہونٹوں سے خدا کا کلام سنتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دعا میں ٹھہریں اور آج کے لیے خدا کے مودع کلام پر توجہ دیں۔ میں صرف اس کا حوالہ دے رہا ہوں، آپ کلام کو جانتے ہیں۔ خدا نے ملاکی میں ایک وعدہ کیا، 4واں باب، اس سے پہلے کہ خداوند کا بزرگ اور ہولناک دن آئے، میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا۔ اور پھر متی 17ویں باب کی 11ویں آیت میں ہمارے خداوند نے اس وعدہ کی تصدیق کی کہ ایلیا پہلے آئے گا اور سب کچھ بحال کرے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، خدا تمثیلوں میں بات کرتا ہے۔ خدا اس طرح بات کرتا ہے کہ آپ کبھی نہ سمجھ پائیں سوائے ان کے جن پر پاک روح منکشف کرے۔ سب کچھ جو خدا کہتا ہے منکشف ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ چھپا بھی رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اور ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اسی لیے لوگوں کو مکاشفہ کی ضرورت ہے، رہنمائی اور پاک روح کی تحریک کی ضرورت ہے۔ اگر آپ متی 17ویں باب میں جائیں اور 11ویں آیت سے پڑھنا شروع کریں، وہاں ہمارا خداوند دو چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ مستقبل میں ایلیا کی خدمت جو آنے والی ہے، اور یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کا حوالہ دیتے ہوئے وہ کہتا ہے، ایلیا تو آ چکا اور انہوں نے اسے نہیں پہچانا۔ پھر آپ مرکز کے 9ویں باب میں جائیں اور 12ویں آیت سے پڑھیں۔ ہمارے پاس اسی طرح ہے، ماں سوائے اس کے کہ یہاں ہمارے خداوند نے ایلیا کی خدمت کے بارے میں بتایا جو خداوند کے عظیم دن سے پہلے آئے گا۔ اور پھر وہ پرانے عہد نامہ کے ایلیا کے بارے میں بتاتا ہے جس کی خدمت ان دنوں میں تھی۔ آپ ضرور ہر آیت کو دعا کے ساتھ پڑھیں۔ اور پھر اگر آپ یوحنا کے پہلے باب میں جائیں، اس کی 17ویں آیت سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے پوچھا گیا، کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا تو ایلیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اور پھر جو آئے تھے وہ جواب طلب کرتے تھے، اور سوال یہ تھا کہ تو کون ہے؟ ہم بھی اپنے بھیجنے والوں کو ضرور جواب دیں۔ اور پھر 23ویں آیت میں یوحنا کہتا ہے، میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بائبل کے تمام حوالہ جات کو ہم اکٹھا لیں جو ایک ہی مضمون کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کبھی بھی ایک آیت نہیں لے سکتے، آپ لازمی اگلی آیت بھی لیں، پھر اگلی اور اگلی، تاکہ پوری سمجھ اور مکمل مکاشفہ حاصل کریں۔ اس لیے مسیح کی واپسی سے پہلے ایک انبیانہ خدمت میں متعدد حوالہ جات کی طرف جا سکتا ہوں۔
اور میں آنے والے پیغامات میں ایسا ہی کروں گا تاکہ حتمی طور پر کلام مقدس میں سے وعدے اور پھر ان کی تکمیل آپ کو دکھائی جائے۔ جب 1955 میں نے ولیم برینہم کی خدمت کے بارے میں جانا، میں اقرار کرتا ہوں میں نے پہلی مرتبہ بائبل کے دنوں کو دیکھا۔ میں نے رسولی انبیانہ خدمت کو عملی طور پر دیکھا۔ میں نے دیکھا یسوع مسیح کل، آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ نہ صرف یہ الفاظ عبرانیوں کے 13ویں باب کی 8ویں آیت میں شہ نشین ہیں، بلکہ میں نے پیدائشی اندھوں کو ایک ہی لمحہ میں بینائی پاتے دیکھا۔ میں نے اعمال کی کتاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دہراتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس خدمت کو دیکھا جو مسیح کے پاس تھی جب وہ اس دنیا پر چل پھر رہا تھا۔ میں نے صرف ایک دن اس خدمت کو نہیں دیکھا بلکہ پورا ایک ہفتہ، اور پھر دوبارہ 1958 میں۔ اور دوستو، اس وقت سے مجھے اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑا، ایسی الہی تصدیق کو دیکھ کر، جانتے ہوئے کہ دنیا کے اوپر کوئی بھی انسان یہ چیزیں نہیں کر سکتا جو ہماری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہو رہی تھیں، سوائے جس کے ساتھ خدا ہو اور خداوند یہ کرے۔ اور دوستو، پھر مجھے معلوم ہوا کہ اس شخص کی پیدائش بھی انوکھی تھی، اور 7 سال کی عمر سے یہ روایتیں دیکھتا ہے۔ اس نے خداوند کی آواز کو سنا ہے، اور خاص طور پر جون 1933 میں اس کی پہلی مبشرانہ مہم کے بعد اس نے 300 لوگوں کو دریائے اوہایو میں بپتسمہ دیا، اور جو ہی وہ 17ویں شخص کو بپتسمہ دینے والا تھا، اس نے ایک آواز سنی، اوپر دیکھو، اور پھر دوسری مرتبہ اوپر دیکھو۔ اور جب اس نے اوپر دیکھا تو اسے ایک تیز روشنی دکھائی دی، اور اس فوق الفطرت روشنی سے اسے یہ الفاظ کہے گئے، جس طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے کو مسیح کی پہلی آمد کا پیش رو بنا کر بھیجا گیا، تمہیں ایک پیغام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جو مسیح کی دوسری آمد کا پیش رو ہوگا۔ اپریل 1966 میں ان لوگوں سے ملا جو جون 1933 میں وہاں موجود تھے۔ دوستو، میں محض ایک مقصد کے لیے یہ سارا ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کا خون میرے ہاتھوں پر نہ آئے، چاہے گرچہ میری تنقید ہو۔ مجھے یہ کہنا ہے، میں کسی انسان کو نہیں پوجتا، میں روح اور سچائی سے خدا کی پرستش کرتا ہوں، لیکن جو خدا نے کیا اور ہمارے دلوں میں کر رہا ہے، میں اسے نظر انداز کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ اسے نظر انداز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے، میں نہیں کروں گا۔ ہمیں اس دن کو، وعدوں کو اور اس وقت کے پیغام کو پہچاننا ہے۔ ہمیں اس وقت میں خدا کے لوگوں کے ساتھ خدا کے طریقوں کو جاننا ہے۔ ہم مزید اپنی راہوں پر نہیں چل سکتے۔ اور دوستو، سچائی کی وجہ سے مجھے آپ سے کھری بات کرنی ہوگی۔ یہ خدا کا وقت خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے تاکہ ہمیں واپس خدا کی مرضی اور خدا کے کلام میں لے کر آئے، خدا کے کلام کی تعلیمات کی طرف۔ ضرور ہے کہ ہر ایک چیز ہمارے ساتھ اس الہی ترتیب کے اندر ہو، بلا شبہ کلام کے اندر۔ خدا قادر مطلق کی برکات آپ پر ہو، اور آپ اس وقت کا احساس کریں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور خدا اس وقت میں کیا کر رہا ہے۔ قادر مطلق کی برکتیں آپ پر ہوں۔ اگر آپ خداوند کی پیروی اور فرمانبرداری عین اس کے کلام کے مطابق کرنے کے لیے تیار ہیں تو مہربانی سے میں آپ سے سننا پسند کروں گا۔ اور پھر سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، کلام کی تحقیق کریں،
دعا کریں اور خدا سے براہ راست اس کے کلام کے وسیلہ سے جواب حاصل کریں۔ answer from God by His یسوع کے مقدس نام میں آمین۔ holy name. Amen.